اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ وہ سماجی گروہ جو سماج میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نظام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی حقیقت چھپا کر، اپنی پہچان چھپا کر، اپنی کاذب پہچان بنا کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے سماجی رویوں میں ایک رویہ یہ ہے کہ ان کی دو شخصیتیں ہیں، دو چہرے ہیں، دو پہچان ہیں اور دو رویے ہیں ان کے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی دو محفلیں ہیں اور دو نشستیں ہیں۔ معمول ان کا یہ ہے، یعنی دو قسم کے طبقات کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک ان کا اٹھنا بیٹھنا میل جول میل ملاپ مومنین کے ساتھ ہے اور دوسرا شیاطین کے ساتھ۔ مومنین کے ساتھ ان کا میل ملاپ ان مفادات کی خاطر ہے جس کے حصول کے لیے یہ اپنا ایک ظاہری کاذب روپ بناتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ چونکہ فرض یہ ہے کہ یہ مومن سماج کے اندر یہ طبقہ رہتا ہے جہاں پر مومنین کی آبادی ہے، مومنین قرآنی، اور معاشرہ مومنین کا ہے، ایمانی معاشرہ ہے، قرآنی معاشرہ ہے، جس میں صداقت ہے۔ اس کی اہم ترین پہچان مومن معاشرے کی صداقت ہے کہ جہاں پر سوائے اللہ کے قانون کے کوئی اور قانون ان کا نافذ نہیں ہے۔ مومن معاشرہ جس نے قبائلیت چھوڑ دی ہے، جس نے جہالت چھوڑ دی ہے، جس نے جاہلیت چھوڑ دی ہے، جس نے آبا پرستی چھوڑ دی ہے، علاقائیت چھوڑ دی ہے، لسانیت چھوڑ دی ہے، قبائلیت چھوڑ دی ہے، تمام وہ سماجی پہچانیں جو پہلے تھیں ان کی دینی پہچان کے علاوہ، وہ سب چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ اسے ہم مومن قرآنی معاشرہ کہیں گے۔ اور ایک ہماری اصطلاح میں مومن معاشرہ ہے جس میں سب کچھ ہے، قبائلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، علاقائیت بھی ہے، جاہلیت بھی ہے اور جہالت بھی ہے، ضلالت بھی ہے، سب کچھ ہے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں۔ یہ نہیں مراد، اس کے اندر منافق پیدا نہیں ہوتے، منافقوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، چونکہ خود سماج منافق ہے، یعنی خود سماج اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ جیسے اس وقت کے موجودہ سماج ہیں جو اپنے آپ کو مسلم یا مومن کہلاتے ہیں۔ قرآن کا فرض یہ ہے کہ تمام باقی لوگ، جس طرح ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آمنو کما آمن الناس، جس طرح عام لوگ باقی سماج ایمان رکھتا ہے، صاف شفاف صداقت کے ساتھ، ظاہر و باطن ایک ہے ان کا، اسی طرح آپ بھی ہو جائیں۔ اسی فرض سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اور طرح کے ہیں اور یہ طبقہ الگ انداز میں اس سماج کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ان کے اندر فرق ہے، تفاوت ہے۔
اور اسی وجہ سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کی طرح ہو جائیں، جس طرح مومن سماج ہے آپ بھی اسی کی طرح ہو جائیں۔ اب یہ اس قسم کے مومن سماج میں چونکہ اقتدار ایمان کا ہے، حکومت مومنوں کی ہے، اور ہر چیز امور سماجی امور سارے مومنین کے اختیار میں ہیں اور مومنین کا نظام چل رہا ہے، اس کے اندر ان کے مفادات اسی سماج سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو وہیں پہ لین دین کرنا ہے، روابط رکھنے ہیں، رشتہ داریاں قائم کرنی ہیں، تجارت کرنی ہے، اور سماجی تمام ضرورتیں انہوں نے اسی مومن سماج میں اپنی پوری کرنی ہیں۔ اس کی خاطر یہ ایک اپنا عنوان بنایا ہے اور مومنوں کے ساتھ میل ملاپ میں رابطے میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مومنین کے رابطے میں ہوتے ہیں، مومنین سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مومنین کی نشستوں میں اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، تو قولاً بھی اور عملاً بھی یہ تأثر دیتے ہیں کہ یہ مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب تنہائی میں خلوت میں، لقاء عمومی نشست ہے، عام میل ملاپ ہے جسے سب دیکھ رہے ہیں، اور خلوت وہ ملاقاتیں اور نشستیں ہیں جن کا عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ وہ افراد جو خلوت کرتے ہیں صرف انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر ملنا ہے اور اتنی تعداد میں ملنا ہے، اتنے وقت کے لیے انہوں نے ملنا ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو، اس کو خلوت کہتے ہیں ہم۔ اب ضروری نہیں کہ خلوت میں 2 آدمی ہوں، ممکن ہے 10 آدمی ہوں، لیکن دیگر طبقات کو، سماجی طبقات کو ان کی اس حرکت کا علم نہیں ہوتا کہ یہ آپس میں ملتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یا منصوبہ سازی و منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور از جملہ مومنین کے متعلق یہ ان کی کارکردگی ہے، لیکن اس کا علم نہیں ہونے دیتے یہ باقی طبقات کو، اور وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ اس کو خلوت کہتے ہیں۔ ملاقات عمومی میل جول ہے اور خلوت خصوصی، خفیہ، مخفی میل جول ہے، اور یہ خلوت ان کی شیاطین کے ساتھ ہے۔ شیاطین جو مبہم تصور عموماً مسلمانوں کے ذہن میں ہے یا قرآن پڑھنے والوں کے ذہن میں ہے، جس کے نتیجے میں شیطنت یا شیطان کا کوئی واضح مصداق نہیں آتا ذہن میں۔ تفسیروں میں بھی شیطان کی تفسیر جس طرح سے کی جاتی ہے، ایک بالکل مبہم اور بے مصداق تفسیر کی جاتی ہے، یعنی صرف الفاظ کا رد و بدل ہوتا ہے شیطان کی تفسیر میں، اور لغوی باتیں ہوتی ہیں یا ادبی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کے ذہن میں کوئی واضح تصویر پیدا نہیں ہوتی کہ شیطنت کیا ہے، شیطان کیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک واضح سماجی ایک حالت، ایک کیفیت لوگوں کی بنا کر اس کو پیش کیا ہے۔ اسی وجہ سے، اس ابہام کی وجہ سے لوگ شیطنت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو شیطان نہیں سمجھتے۔ یہ ابہام مفہومی معنی کا ابہام باعث بنتا ہے کہ کاملاً ساری زندگی شیطنت کی گزاری ہے، شیطانی ساری زندگی گزاری ہے، در عین حال اپنے آپ کو شیطان بھی نہیں سمجھتے۔ مصداق اس کا یہ ایک نقصان ہے، اس کا، اس ابہام کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ابہام کے نتیجے میں، چونکہ ابہام تبیین کے مقابلے میں ہے، تبیین نہیں ہے ان مطالب کی، ان اصطلاحات کی، ابہام ہے ان کے اندر۔ ابہام کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقتاً سماجی شیاطین ہیں، جنہیں قرآن بنیادی رکاوٹ سمجھتا ہے ہدایت کی راہ میں، انسان کی ہدایت کی راہ میں، یہ طبقہ اور یہ حالت و چال سب سے خطرناک قرار دی گئی ہے، شیطنت۔ انہیں بھی نہیں انسان سمجھتا، اپنی شیطنت بھی اسے نہیں معلوم ہوتی، چونکہ معنی ہی واضح نہیں ہوا،
خود کاملاً شیطانی کام کر رہا ہے یا شیطانی عمل ہے اس کا۔ دوسرا یہ کہ جو معاشرے میں موجود ہیں شیاطین، انفرادی طور پر ہیں، سماجی طور پر ہیں، اجتماعی طور پر ہیں، گروہوں کی شکل میں ہیں، انفرادی طور پر ہیں، احزاب کی شکل میں ہیں، یا کسی بھی روپ میں معاشرے میں موجود ہیں، ان کی بھی تشخیص نہیں ہو سکتی، اور ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ رشتہ داریاں، ان کے ساتھ سماجی اعمال میں شرکت، ان کے ساتھ مل کے تنظیمیں، ان کے ساتھ ان کے اشتراک سے پارٹیاں، حزبیں اور تعلقات معمول کے مطابق رہتے ہیں، جبکہ وہ قرآن کی اصطلاح میں وہ شیاطین ہیں۔ اور تیسرا اس کا نقصان ابہام کا یہ ہے، صرف شیطان کے متعلق نہیں، تمام معارف قرآنی جن میں ابہام رہ گیا ہے اور واضح نہ معنی ہے نہ مصداق، ان کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا ہے اور نکلتا ہے کہ عموماً تفسیر غلط کرتے ہیں اس حصے کی، جس کے معارف کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، اس کی تفسیر اشتباہ ہوتی ہے، یعنی غلط تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن کچھ اور رہنمائی کر رہا ہے، ہم اس سے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نقصان ہدایت کے اندر رکاوٹ یہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ معنی اور اس معنی قرآنی کو سمجھنے میں ہمارا اپنا جو نفسانی معنی ہے، پہلے سے تقلیدی معنی ہے، ارتکازی معنی ہے، وہ رکاوٹ ہے۔ یعنی وہ معنی شیطنت کا یا اور قرآنی معارف کا جو سننے سنانے سے، دیکھا دیکھی، بول چال میں، گفتگو میں، تقریروں میں، مطالعات میں عموماً بن گیا ہے، رائج معنی جو معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے، یہ ارتکازی معنی ہے۔ ارتکاز اسی مرکزیت والے مادہ سے ہے، جس لفظ سے مرکز نکلا ہے اسی کو ارتکاز اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ مطلب جو ذہن میں پک گئی ہے، جم گئی ہے، بیٹھ گئی ہے آ کر، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہاں سے آئی ہے۔ میرے ذہن میں یہ تصور، مثلا آپ خود غور کریں کہ شیطان کا معنی کس نے سمجھایا آپ کو؟ کسی نے نہیں سمجھایا، کسی کی طرف استناد نہیں دے سکتے، کسی لغت کی کتاب کی طرف، کسی تفسیر کی طرف، کسی تقریر کی طرف، کسی کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے ذہن میں ہے۔ اور اس طرح کے ہزاروں و ہزارہا مفاہیم ہیں جو ہمیں نہیں معلوم کہ کس منبع سے ہمارے ذہن میں آئی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں موجود ہیں، اور ہم اسی سرمائے کو علم اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، ہمیں علم ہے، اسی چیز کا علم ہے ہمیں، جبکہ وہ بیشتر ابہامات ہیں، یہ مفروضے جو ذہن کے اندر قائم ہیں۔ یہ شیطنت قرآن نے چونکہ اس کو بڑی رکاوٹ کے طور پر پیش کیا ہے، انبیاء کو پہلے قدم پر متوجہ کیا ہے شیطنت کی طرف اور شیطان کی طرف، کہ آپ کا پہلا سامنا شیطنت سے ہوگا، شیاطین سے ہوگا، پھر شیاطین کی چالیں، شیاطین کے طریقہ واردات اور شیاطین کا عمل ذکر کیا ہے۔ کاملاً انبیاء کو آگاہی دے کر لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ لیکن جو ہمارے ذہنوں میں مرتکز شیطنت ہے، شیطان ایک نامرئی مخلوق ہے، اور وہ نامرئی مخلوق انسان کے اندر کیسے رابطہ کرتی ہے یہ نہیں ہمیں پتہ، ہمارے کس وجود کے حصے میں، ہماری کون سے نظام میں آ کر اس کو دخل کا حق حاصل ہے کہ وہ آ کے وہ نامرئی مخلوق آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ خوب ظاہر ہے جو چیز انسان نہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی زد میں ہے، ایک ایسی بیماری جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایک ایسی چیز جس کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے، لیکن ہر برائی، ہر خرابی کو ہم اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس خرابی کو، جس کا عامل ہی پتہ نہیں ہے آپ کو، جس کے عامل کی کوئی تشخیص ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کبھی بھی اس عمل سے بچ نہیں سکتے۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نامرئی عامل ہے شیطان جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہماری ذہنیت باعث بنتی ہے کہ جو اصل شیاطین ہیں
محسوس شیاطین، موجود شیاطین جو ہمارے گرد و نواح میں ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے اندر ہیں، ان سے انسان توجہ ہٹا لیتا ہے۔ مثلا مثال دیں ہم موجودہ صورتحال کی، دہشت گرد، اگر ہم ایک نامرئی مخلوق کو دہشت گرد قرار دیں تو کبھی بھی آپ حقیقی دہشت گرد سے جو موجود ہیں، لوگوں کے اندر ہی رہتے ہیں، آنا جانا بیٹھتے ہیں، ان سے کبھی بھی آپ محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو اصل عامل ہے، جو اصل اس کام کا بانی ہے، منبع ہے، اسے آپ غافل ہیں، اسے آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے، توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، اور جس کو آپ بنیاد قرار دے رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کی دسترس میں نہیں آئے گا، چونکہ وہ ہے ہی نامرئی ہے۔ اور ایسا سماج جس کے اندر نامرئی موجودات یا نامرئی موہومات، کہوں موجودات کے بجائے نامرئی موہومات آ جائیں، یہ خرافی معاشرہ ہوتا ہے، سماج ہوتا ہے۔ خرافات کا مطلب یہ ہوتا ہے، خرافہ کہ جو بھی آپ نے حادثہ دیکھا، جو عمل دیکھا، اس کا عامل آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ نے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ایک ایسی چیز کو عامل قرار دیا ہے جو حقیقتاً اس کا عامل نہیں ہے۔ جیسے تطیر ہے، کوا بولے تو انسان کے ساتھ حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ خوب انسان کے ساتھ جو حادثہ رونما ہوا ہے اس کا ایک اپنا سبب ہے، اور وہ کوا نہیں ہے، لیکن جب اصلی سبب سے انسان جاہل ہو، نادان ہو، ناواقف ہو، اور سامنے جو چیز وقوع حادثہ کے وقت جو چیز نظر پڑی ہماری، ہم اسی کو سبب قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی ذہن کی خطا ہے کہ مقارنات کو اسباب کی تفسیر کرتا ہے۔ مقارنات یعنی ایک ساتھ ہم زمان جو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو ہم چونکہ ایک ساتھ ہوئے ہیں، دیکھنے میں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئے ہیں، ہم ان کو آپس میں ربط دے دیتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کا سبب ہے، اس بات کا سبب وہ آدمی ہے۔ جیسا خرافی دنیا میں ہے کہ صبح آپ اٹھے ہیں اور دن کو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد پہلا انسان کون دیکھا تھا ہم نے، وہ منحوس ہے جس پر صبح سویرے میری نگاہ پڑی تھی، یہ اس کی نحوست کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں مقارنات، یعنی ہم زمان وقوع پذیر ہونے والے امور، ایٹ اے ٹائم وقوع پذیر ہونے والے امور، اور ان کا اپنا اپنا نظام ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جب وفات ہوئی ان کی، جناب ابراہیم، ان کی تدفین کے وقت سورج گرہن تھا آسمان پہ، اور لوگ ان دونوں حادثات کو آپس میں ربط دے رہے تھے، سورج گرہن کا اس وفات کے ساتھ، اور حضور نے ان کے چہروں سے یہ محسوس کر لیا کہ یہ توہم کر رہے ہیں اور ان کو جوڑ رہے ہیں آپس میں گویا، اور فوراً ان کو تدفین سے فارغ ہو کر مسجد النبی میں جا کر باقاعدہ وضاحت کی کہ یہ دو مقارن، یعنی ایک ساتھ وقوع پذیر ہونے والے دو واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وفات کا اپنا ایک عامل ہے اور اس گرہن کا اپنا عامل ہے، اس کا اپنا سبب ہے، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، لیکن لوگ بیک وقت وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کو ربط دے دیتے ہیں، اسی کو خرافہ کہتے ہیں۔ یہ ذہنیت گمراہی اور جہالت اور جاہلیت کی ذہنیت ہے، اور اب ہم ان خرافات کو خود اپنے اندر غور کریں کہ کتنے خرافات کے ہم خود قائل ہیں، کہ کن اشیاء کا رابطہ واقعات کے ساتھ، واقعات کا رابطہ واقعات کے ساتھ، انسانوں کا رابطہ بعض امور کے ساتھ، ان سب کو ہم نے آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ یہ خرافی ہے یہ عمل سارا۔ خوب اس کے نتیجے میں جب انسان خرافی عمل کرتا ہے، کتنے قتل و غارت انسان نے اس خرافات کی وجہ سے کی ہے۔
مثلاً بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کا سبب کسی فرد کو، کسی عورت کو قرار دیتے ہیں کہ فلاں عورت نے مثلاً یہ کام کیا اس وجہ سے۔ کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں چشمے بہتے تھے خشک ہو گئے ہیں، کنویں تھے خشک ہو گئے ہیں، پانی کی سطح نیچے چلی گئی ہے، اور وہاں پر یہ معروف ہے کہ ایک عورت جو حالت حیض میں تھی اس نے آ کر یہاں نہائی ہے یا پانی پیا ہے تو چشمہ خشک ہو گیا۔ خوب، یہ دو چیزیں آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے ان کا، اور اسی خرافات کی وجہ سے بہت ناانصافی، ظلم، تعدی ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے اور ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ اس کو خرافہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ نظام کا ایک حصہ ہے۔ یہ نامرئی عوامل جو ہمیں نہیں علم، ان کو ہم خود ایک من گھڑت عامل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ خرافہ ہے۔ خوب، شیطان جب تک نامرئی ہے، جیسے انسان نے اور نامرئی موہومات انسان کے ہیں، کثرت سے ہیں، جیسے چڑیلے ہیں، جیسے بھوت ہیں، اس طرح کی مخلوقات انسان نے یا موہومات فرض کی ہوئی ہیں، اور کثرت سے ان امور کو اس کی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ خوب، ایک شیطان کا ایک مصداق قرآن کریم نے ابلیس ذکر کیا ہے، وہ ایک مصداق ہے، اور اس کی بھی شیطنت ذکر کی گئی ہے قرآن کریم میں۔ جب باس آئے گی وہاں پر، ابھی ہماری باس ابلیس میں نہیں ہے، شیطنت میں ہے۔ شیطنت غیر از ابلیس ہے، شیطنت ایک اپنا جدا معنی ہے، ابلیس کا ایک اپنا الگ معنی ہے۔ خوب، یہ جہاں ابلیس کا ذکر آئے گا وہاں باس ہوگی کہ ابلیس کیا چیز ہے، لیکن قرآن نے ایک شیطنت نسبت دی ہے شیطان کے طور پر اس کو، اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ چونکہ جنوں میں سے تھا، نامرئی ہے انسان کے لیے، تمام انسانی خرابیاں، غلطیاں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ انسان کے قابو میں نہیں ہے، انسان کے لیے مرئی نہیں ہے، انسان کی دسترس میں نہیں ہے۔ خوب، ایسے ایک مخلوق کو جب انسان اس کی زد میں ہو، ناممکن ہے انسان اس سے محفوظ رہ سکے۔ جب وہ دکھتا نہیں ہے اور وہ دشمن بھی ہے، آپ دفاع بھی اس سے نہیں کر سکتے چونکہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں آپ۔ اور یہ جو ہر چیز اس جن سے منسوب ہے، یہ باعث بنا ہے کہ جو گلی کوچے میں دکھنے والے شیاطین ہیں ان سے توجہ ہٹی ہوئی ہے، ہم ان کو ذمہ دار قرار نہیں دیتے۔ جو اصل شیاطین ہیں، شیطنت لغت کے لحاظ سے جیسا عرض کیا تھا، شیطنت کہتے ہیں اس لمبی چیز کو جس میں تسلسل ہو اور دوری کا اس کے اندر تصور ہو، جیسے شتون رسی کو کہتے ہیں، یا پانی، کنویں کا پانی جب بہت نیچے چلا جاتا ہے اور نظر نہیں آتا، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے بسا اوقات، اس کو بیر شطن کہتے ہیں۔ دور چیز جو دسترس سے انسان کی نکل جائے، یہ شطن ہے۔ مثلا رسی کا ایک سرا ادھر ہے، دوسرا دور ہے، آپ کی رسائی میں نہیں ہے، اس تک جانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، یہ رسی کو کھینچنا پڑے گا، یہ شطن ہے۔ یا راستے ہیں، شتون راستے، دور راستے جہاں آپ کھڑے ہیں اور وہ بہت فاصلے پر راستہ جس سمت میں جا رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ کونا جو دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کی دسترس سے، پہنچ سے باہر ہے، یہ بھی شطن ہے، یہ طریق شطن ہے۔ یہ اصل معنی شطن کا دوری ہے، اور شیطان اسی وزن پر، فعلان کے وزن پر، یہ اس عامل کو کہتے ہیں جو لوگوں کو اس چیز سے دور کرے جس کے ان کو قریب ہونا چاہیے، یعنی جو چیز نزدیک ہونی چاہیے، جو دسترس میں ہونی چاہیے، اس کو دسترس سے باہر قرار دینا، یہ شطن ہے۔ اور اس عامل کا نام شیطان ہے، شاطن ہے اصل، لیکن اس کو مبالغے کے لیے، تاکید کے لیے اس کو اس وزن فعلان میں عموماً ذکر کیا جاتا ہے۔ جس کا کام ہی لوگوں کو ان امور سے دور رکھنا ہے جو لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔
تعلقات، وہ تعلقات جو بہت اہم ہیں، ضروری ہیں، قائم رہنا چاہیے، وہ تعلقات ختم کرنا اور فاصلوں پہ لے جانا، مثلا قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دینا. اسی طرح مومنین کو ایک دوسرے سے دور کرنا تاکہ یہ مل کر ایک امت نہ بنے. جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ آپ نے ایک امت کا روپ دھارنا ہے، جو سماجی شکل قرآن نے نقشہ بنایا ہے، اور وہ قرآنی معاشرہ کہلاتا ہے، جس میں انسان، افراد، مومن امت کی شکل میں زندگی گزار رہے ہوں. اور شیطنت یہ ہے کہ یہی رابطہ جس کے نتیجے میں امت تشکیل پانی ہے، اس رابطے کو کاٹ دینا، اس رابطے کو ختم کر دینا اور دور کر دینا ذہنی طور پر ایک دوسرے سے، ذہنی فاصلے بڑھا دینا، اعتقادی فاصلے بڑھا دینا، نظریاتی فاصلے بڑھا دینا، نفسیاتی فاصلے بڑھا دینا. اس کو شیطنت کہتے ہیں. یہ شیطنت ہے، یہ سماجی امور میں. اور پھر حقائق، جن حقائق سے انسان کو قریب ہونا چاہیے، جیسے ایمان کے جو متعلقات ہیں قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، انہی متعلقات ایمان سے انسان کو دور کر دینا. شبہات کے ذریعے، وسوسے کے ذریعے، سوال کے ذریعے، تجزیے کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، چونکہ انسان کا ذہن اس بلا دیوار یا بلا چار دیواری زمین کی طرح ہے جس کے لیے کوئی حصار نہیں ہے، چاروں طرف سے اس کے اندر آپ داخل ہو سکتے ہیں. عموماً آبادیوں میں کوئی ایک آدھ ایسا زمین کا حصہ، ٹکڑا خالی ہوتا ہے جہاں پر مالک زمین نے مکان نہیں بنایا، اس کی وسائل نہیں ہیں، توانائی نہیں ہے، یا ضرورت نہیں ہے، اس کی خالی چھوڑ دیتا ہے. چاروں طرف سے کھلا ہوتا ہے، تمام گہوں کا کچرا اس کے اندر پھینکا جاتا ہے، ساری غلاظتیں اس کے اندر آتی ہیں. ذہن، انسان کی ذہن کی بھی یہی مثال ہے. ذہن جب انسان کا ایسا ہے، چار دیواری نہیں ہے اس کی، ہر آدمی اس کے اندر آ کے اپنا کچرا پھینک سکتا ہے، شبہ کر سکتا ہے، شک ڈال سکتا ہے، اپنا جھوٹ اس کے اندر پھینک سکتا ہے، اور خرافات اس کے اندر ڈال سکتا ہے. جو انسانی ذہن کا کچرا ہے وہ اس دوسرے انسان کے ذہن میں منتقل کیا جا سکتا ہے. چونکہ اگر یہ، اور حصار کیا ہے ذہن کا جس کے نتیجے میں ہم اپنے ذہن میں کچرا نہ آنے دیں، وہ ہے تقویٰ. اس حفاظتی حصار کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تقویٰ کا مطلب یعنی آپ کے ذہن کے اندر حصار قائم ہے، اور ہر شبہ، ہر وسوسہ، ہر بات یہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتی. لیکن تقویٰ تو معنی ہی ہم نے ایسا کیا ہے کہ وہ حصار نہیں ہے بلکہ ایک ڈر ہے یا پرہیزکاری ہے، وہ بھی ہم سے دور کر دیا گیا. یعنی تقویٰ بھی جس نے ہمیں شیطنت سے روکنا تھا، وہ معنی بھی غلط کیا، یا اس کے اندر بھی ابہام رہا، وہ بھی ہم نے اس طرح سے عملی معنی نہیں کیا زمینی کہ عام آدمی اس کو محسوس کر کے تقویٰ اور اس کو اپنا سکے یا تقویٰ اختیار کر سکے، وہ حفاظتی حصار قائم کر سکے. اس طرح تو اس کی بھی تفسیر نہیں کی، جس کے نتیجے میں اب انسان ہے مومن بلا تقویٰ، اور معاشرے کے اندر ہیں شیاطین، دوریاں پیدا کرنے والے. دوریاں، سب سے خطرناک دوریاں ذہنی دوریاں ہیں، اور وہ تسویلات کے ذریعے، وسوسوں کے ذریعے اور شبہات کے ذریعے. خوب آپ دیکھیں اس نامرئی ابلیس نے کتنے شبہے ہمارے ذہن میں ڈالے ہیں، اپنے دوستوں نے کتنے ڈالے ہیں. آپ کو شاید پوری زندگی میں تجربہ نہیں ہوگا ایک بھی ایسا مورد کہ جہاں پر جن نے آ کر آپ کے ذہن میں شک ڈالا ہو کسی بھی بارے میں. سب شک آپ کے ساتھیوں نے ڈالے ہیں، جن کے ساتھ صبح و شام آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. مثلاً آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایک ماحول کے اندر محدود لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ جو آپ کے رابطے میں نہیں ہیں، جو لوگ جن سے کبھی آپ کی بات چیت نہیں ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، وہ شیطان آپ کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے شیطان ہوں گے، آپ کے نہیں ہیں. آپ کے شیطان آپ کے قرب و جوار میں
رہنے والے لوگ ہیں جو مسلسل آپ کے ذہن کو شبہات سے بھرتے ہیں، شکوک ڈالتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. جو بھی آپ کسی چیز کے اگر پابند ہیں تو وہ آپ کو آ کر اسی کے متعلق مردد کرتے ہیں، تردید آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، اس شے کے ثبوت میں تردید ڈال دیتے ہیں اس شے کے بارے میں. مثلا یہی جو ایک عام مذہبی لوگوں کے اندر رائج چیز ہے کہ یہ بات مسلم نہیں ہے، یہ بات علماء میں اختلاف ہے، یہ مجتہدین کچھ اور بھی رائے رکھتے ہیں، بس یہ کافی ہے. یہی شیطنت ہے. یہ حوالے دے دینا، مجہول قسم کے حوالے، یہی شیطنت ہے. انسان کے ذہن میں جو ہی آ جاتی ہے بات تو فوراً ذہنی تردید پیدا ہو جاتی ہے. ہم اس نامرئی کے ذریعے سے تو نہیں ہو رہے گمراہ، مرئی یہ ساتھی قرب و جوار میں اور وہ جو ہمارے رابطے میں ہیں وہ ہیں شیاطین اصل ہمارے، جن سے ہم رابطے میں نہیں ہیں. مثلا جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کو کیا وسوسہ ڈال سکتے ہیں، یا ہندوستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو کیا خرابی کر سکتے ہیں، یا سارے پاکستانیوں کو تو نہیں دسترس میں ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں لیکن آپ کے رابطے میں نہیں ہیں. جو فرد آپ کے رابطے میں نہیں ہیں، تعلق نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اس کے ساتھ قرب نہیں ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہے، اس کی تقریریں نہیں سنتے، اس کے درس نہیں سنتے، اس کی گفتگو نہیں سنتے، وہ نہیں ہے آپ کا شیطان، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. وہ کسی اور کا شیطان ہوگا، کسی اور کو حقیقت سے دور کر رہا ہوگا، آپ کو نہیں کر رہا. آپ کا شیطان آپ کے قرب و جوار میں ہی موجود ہے اور وہ محسوس ہے، وہ حسی ہے، وہ آپ جیسی ہی شیپ کے اندر رہتا ہے چونکہ اس کو آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ شیطنت اصل میں انسانی کردار کا نام ہے، انسانی کردار کا نام ہے. اب یہ استثناءً ایک جن کے اندر بھی پیدا ہو گیا. ظاہر ہے جن انسانی معاشرے کا حصہ نہیں ہے، انسانی سماج میں جن شمار نہیں ہوتا، انسانی سماج میں صرف انسان ہے. اور شیطنت اصل انسانی وصف ہے. اب جن نے بھی یہی کام کر دیا، وہ بھی موصوف ہو گیا، متصف بشیطنت ہوا ہے. لیکن اس جن کا انسان کے ہر معاملے میں نہیں ہے دخل. جب واس آئے گی وہاں کریں گے کہ کتنی اس کی رسائی ہے. اتفاقاً شیطان کے بارے میں جو مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ خود شیطان اس پہ بہت خوشحال ہے. یا شیطان سے مراد ابلیس، جن، جس نے انکار کیا سجدہ سے حضرت آدم کو، وہ بہت، چونکہ شیطان سے مراد اب یہاں ابلیس یا وہ جن کہیں، وہ جن جس کو شیطان کہا ہے قرآن نے، اس کو مسلمین نے جو تفسیر کی ہے وہ یعنی اللہ کے بعد دوسری بڑی طاقت ہے کائنات کے اندر، مسلمانوں کی تفسیر کے مطابق ناقابل تسخیر. اور ہر معاملے میں اللہ سے کوئی چیز انسان طلب کرتا ہے اس کو جتن کرنے پڑتے ہیں، دعائیں مانگو، چلے کاٹو، ریاضتیں کرو، عبادتیں کرو، پھر اللہ کی مرضی ہے دعا پوری ہو یا نہ ہو. لیکن شیطان وہ آپ نہ بھی مانگو تو آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے، ہر خدمت آپ کی کر رہا ہے، ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. مثلا شیطان کی جو تفسیر کی گئی ہے اس کے مطابق، جن کی، شیطان جنی، اس کے مطابق شیطان بیک وقت، اس وقت زمین کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے. 8 ارب یعنی 800 کروڑ سے زمین پر انسان کی آبادی زیادہ ہے. بیک وقت یہ جن ان 8 کروڑ پر احاطہ رکھتا ہے، یا 8 کروڑ فردن اس کی مٹھی میں ہے. یہ ہماری تفسیر کے مطابق. ایسی طاقت جس کے اندر ہو، انسانوں میں تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ذکر کی گئی، نہ انبیاء کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، کسی کے لیے یہ طاقت نہیں ذکر کی گئی. ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے توانائی وہ ایک خاص حد کے اندر ہے، لیکن اس کو اللہ کے بعد دوسری بڑی طاقت ہے یہ ہماری تفسیر کے مطابق.
اس سے بہتر اس کو اور کیا تعریف چاہیے، اس سے توصیف چاہیے؟ جو اللہ کے بعد شیطان ہے سب سے بڑی توانائی، پھر نیچے اس کے چیلے ہیں یا اس کے نمائندے ہیں، اور ادھر دوسری طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے وہ بیک وقت 800 کروڑ پر احاطہ نہیں رکھتے۔ مثلا ایک نبی ہیں فلسطین میں مبعوث ہوئے ہیں، چین کا احاطہ نہیں ہے، چین کے اندر ان کا نہ آنا ہے نہ جانا ہے، نہ چینیوں کا ان کے تعارف ہے، نہ پہچان ہے کوئی۔ امریکہ میں افریقہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا کوئی رابطہ اس نبی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جن کا ہے، جن کے لیے بر اعظم کوئی فاصلہ نہیں ہے، جنوں کے لیے شرق و غرب، اس جن کے لیے جو ابلیس ہے اس کے لیے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ کس میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے؟ کب جا کے کوئی مخلوق میں سے اتنا احاطہ پوری کائنات پہ کیسے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ ناقص اور ضعیف تو نہیں کر سکتا یہ کام، مجرم تو نہیں کر سکتا یہ کام، مجرمین میں اتنی طاقت کہاں سے؟ چونکہ وہ اللہ تو نہیں ہے کہ ذاتی ہو یہ ساری چیز، اس کی مخلوق میں سے ہے، تو مخلوق میں یہ احاطہ، اتنی وسعت، وہ تو اس کے کسب سے ہوتی ہے، اس کے اندر تکامل سے ہوتی ہے۔ یعنی کمال کی اعلیٰ ترین درجے پر ہم ابلیس کو بٹھاتے ہیں، جن کو جا کر بٹھاتے ہیں، جبکہ قرآن کا فرمان ہے کہ یہ رذل ہے، بہت اس کے اندر خباثت ہے۔ ہماری تفسیر میں وہ بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور جو انسانی اولیاء ہیں وہ سب اس کے بعد ہیں، چونکہ ان کا دائرہ محدود ہے۔ پھر شیطان وہ ہے، جن وہ ہے جو مرتا بھی نہیں ہے، اس کو موت نہیں آ رہی۔ انسان کے جتنے مصلحین ہیں ان کو موت آتی ہے، وہ آتے ہیں اپنے دور میں، عہد میں، محدود حد تک اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ دنیا سے جاتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے اوصاف ذکر کرتے ہیں کہ لا یشغلہ شأن عن شأن، کہ اللہ اگر ایک امر کی طرف اللہ کی توجہ ہو تو دوسرے امر سے غفلت نہیں ہوتی۔ یہ مشغولیت اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے منصرف نہیں کر دیتی، دور نہیں کر دیتی دوسرے پہلو سے، سب کچھ بیک وقت اللہ کی ذات میں یا علم میں رہتا ہے، اس میں کوئی چیز یعنی ایک کام میں توجہ کی طرف سے دوسرے سے ہٹتی نہیں ہے۔ خوب شیطان بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی توصیف ہے جو علماء مفسرین نے ابلیس کو مقام دیا ہے۔ وہ یقیناً اللہ کے بعد دوسری بڑی ہستی کائنات میں وہی ہے، نظام ہستی میں۔ تو پھر تو یہ مجرم کیسے ہوا جب اتنا باکمال ہے، جب اتنا احاطہ ہے، جب اتنا تسلط ہے، جب اتنی اس کو، پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ 800 کروڑ یہ سوچتے کیا ہیں، ان کی سوچوں پر بھی حاوی ہے، ان کے دلوں پر بھی اس کی دسترس ہے، اور ان کے ہر چیز پر اس کا دخل ہے۔ ذہن پڑھتا ہے، سوچ پڑھتا ہے، نیتیں پڑھ لیتا ہے ایک ہی وقت میں، تمام 800 کروڑ انسانوں کی۔ اور اگر یہ دگنے ہو جائیں، 1600 کروڑ ہو جائیں، اور اس سے بھی اگر چگنے ہو جائیں، تو شیطان کی جو نہیں ہے کہ اب اس کو مشکل پیش آ رہی ہے اتنی بڑی جمعیت کو کس طرح گمراہ کرے۔ یہ تفسیر ہے جو قرآن کے مفسرین نے ابلیس کے لیے کی ہے، جن کے لیے کی ہے۔ ایک تو شیطان کو مساوی جن کے ساتھ قرار دیا ہے، جن ایک نامرئی مخلوق ہے، انسانی سماج میں سے نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم نے شیطان انسانی سماج کا کردار ذکر کیا ہے، انسانی کردار ہے یہ شیطنت۔ اب اس تک کیسے پہنچی ہے یہ بات، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر وضاحت ہوگی اس کی، ابلیس کیسے اس زمرے میں آ گیا، وہیں کہ انسان نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے مختص انسان کے ساتھ شیطنت، ملائکہ میں نہیں ہے۔ جن انسان کی طرح مکلف مخلوق ہیں، لیکن جنوں کی انسان کو اتنی پہچان نہیں کروائی گئی، معرفت نہیں ہے انسان کو، مستند معرفت نہیں ہے، جو ہے وہ موہوم اور خرافاتی ہے۔ لیکن
انسان سے عمل دخل نہیں ہے جنات کا، وہ علیحدہ ایک نظام ہے، اپنا ایک نظام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ بیچ میں سے انسانی اوصاف سے متصف ہو گیا، یہ جن، اس پر انسانیت چڑھ گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں اس کو جن چڑھ گیا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ جن کو انسان چڑھ گیا تھا، وہاں شیطنت انسانی کردار ہے، جن کو انسان چڑھ گیا تھا، جو انسانوں نے کرنا ہے وہ اس نے کر دیا۔ بس اب قرآن کی اصطلاح میں شیطنت انسانی سماجی کردار ہے، انسانی کردار ہے، انفرادی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، طبقاتی بھی ہو سکتا ہے۔ اور انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عدو ہے تمہارا مبین، وہ شیطان ہے، اور انبیاء کو پہلا پالا ہی انہی سے پڑتا ہے، شیاطین سے پڑتا ہے۔ پھر ان کو قرآن نے کھول کے علیحدہ بیان کیا ہے، وہ کون ہیں۔ ان میں ہر نبی کے دعوت کے فوراً بعد جو رد عمل قرآن ذکر کرتا ہے، وقال الملأ الذین، اس نبی کے زمانے کے ملا یعنی طبقہ، وہی کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو نبی سے دور رکھتے تھے، نبی کو لوگوں سے دور رکھتے تھے۔ یہ کردار ادا کر رہے تھے، یا حکمران، حاکم، فرعون جیسے متکبر حاکم یہ کام کرتے ہیں، یا سامری جیسے کردار، کہ سب انسانی کردار ہیں، یہ سارے یہ لوگوں کو ہدایت سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، اور ما انزل اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اس وقت مثلا پاکستان کے اندر رہنے والے افراد ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی ہے ان کے لیے ہدایت، اس سے دور ہیں۔ کس نے کیا ہے؟ جن نے ان کو دور کیا ہے، یعنی ان کے تعلیمی اداروں میں جن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی میڈیا پہ جن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ممبروں پہ جن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود ہیں ذمہ دار، یہ خود کر رہے ہیں، اللہ کے ما انزل اللہ سے دور یہ خود کر رہے ہیں۔ بس شیطنت وہ جو مبہم تصور ہے وہ نہیں ہے، شیطنت ایک زمینی کردار ہے، اور وہ بھی انسانوں کا ہے، جس طرح اور بہت سارے کردار ہیں انسانوں کے، شیطنت بھی انہی کا کردار ہے۔ یہ اس کردار کا اصل معنی کیا ہے، مرکزی مفہوم کیا ہے اس کا؟ وہ ہے ان کا لوگوں کو ہر اس چیز سے دور رکھنا، افراد کو جس سے ان کو قریب ہونا چاہیے تھا، جس کے نزدیک ہونا چاہیے تھا، جس کے ساتھ متصل ہونا چاہیے تھا، اسی سے دور رکھنا، یہ شیطنت ہے۔ مثلا امامت سے لوگوں کو کس نے دور کیا؟ جن نے دور کیا ہے۔ کس کو جن آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ نظام امامت سے دور ہو کے جمہوریت کو گلے لگا لو یا ملوکیت کو گلے لگا لو؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ میرے پاس آیا تھا یہ جن، اور جن کے کہنے پر میں نے یہ کام شروع کیا ہے؟ یہ سب تو تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ انسانوں سے، اپنے گھر سے شروع کی۔ شیطنت تو انسان کو سب سے پہلے، بچے کو اپنے گھر میں پہلے میسر آتی ہے۔ یہی ہمدرد شفیق ماں باپ اپنی اولاد کو اس ہدایت، اس چیز سے دور کرتے ہیں جس سے اس کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شیطنت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، شیاطین گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماں باپ دور رکھتے ہیں نا اولاد کو۔ پھر اس کے بعد تدریجاً سماج میں یہ کردار بڑھتا جاتا ہے۔ پھر دوست ہیں جو انسان کو دور رکھتے ہیں، استاد ہیں جو انسان کو دور رکھتے ہیں۔ یہ استادوں کے ہاتھوں گمراہ کوئی کتاب ایسی میرے علم میں نہیں ہے کسی نے لکھی ہو، استادوں کے ہاتھوں جو گمراہ ہوئے ہیں شاگردان، بہکے ہیں، یہ ابلیس سے زیادہ ہے تعداد ان کی۔ جتنی گمراہیاں ہیں یہ ان لوگوں سے انہوں نے سیکھی ہیں۔ ابلیس کہاں ہے بیچ میں؟ یعنی جن کہاں تھا اس میں؟ کسی مدرسے کا مدیر جن نہیں ہے، کسی مدرسے کا معلم جن نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کا ٹیچر جن نہیں ہے۔ یہ تو سب انسان کر رہے ہیں۔ ہم نامرئی کی طرف اس سب کو نسبت دیتے ہیں اور پھر عاجز آ جاتے ہیں کہ اس کو روکے کیسے روکے، نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کرتے خود ہیں، نسبت اس کی طرف دے دیتے ہیں، نامرئی کی طرف۔ یہ شیطنت انسانی کردار ہے، انسان کا انفرادی کردار ہے اور انسان کا سماجی کردار ہے۔
اور بڑی رکاوٹ قرآن اس کو ہدایت کی راہ میں اس کردار کو، اس عمل کو قرار دیتا ہے، اور یہ کوئی بھی انسان اپنا سکتا ہے۔ یہی انسان جو آپس میں نزدیکیاں پیدا کر رہا ہے، یہی ممکن ہے دوریاں پیدا کر دے۔ ایک شیطنت کا معمول کا جو کردار ہے، مثلا ایک خاندان میں جوان ہے، لڑکا ہے، جوان ہوا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، ماں سے مربوط تھا، صلہ رحمی کر رہا تھا، بھائیوں سے، بہنوں سے بالکل جڑا ہوا تھا۔ جو ہی بیوی آئی ہے اس بیوی نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس کو ماں سے بھی دور کر دیا، بہن بھائیوں سے بھی دور کر دیا۔ تو شیطنت تو یہ عورت ہے، یہ شیطان دور تو یہ کر رہی ہے۔ اب اس کو کہیں جن نے یہ کیا ہے، یا پھر نامرئی اور عوامل کی طرف جادو ہو گیا ہے، کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، کسی نے کوئی فلاں کر دیا ہے۔ یہ موہوم خرافاتی معاشرہ تمام انسانی امور کو، انسانی اعمال کو نامرئی عوامل کی طرف نسبت دیتا ہے، اس لیے نہ کنٹرول کر سکتا ہے ان واقعات کو، نہ قابو کر سکتا، نہ اصلاح کر سکتا ان کی۔ تفسیر ہی ایسی کی ہے، غیر ممکن، اصلاح کے ممکن ہی نہیں ہے تفسیر اس کی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں کیا جسے انسان نہ کر سکے، نہ روک نہ سکے، جس کو ایسی چیز کا مکلف ہی نہیں کیا جس کی طاقت انسان میں نہ ہو۔ وہ طاقت دے کے اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا انسان کو۔ یہ وہ مطلب ہے جو اکثر میں تذکر دیتا ہوں مختلف مباحث میں، کہ ہم شروع جب کرتے ہیں دین سمجھنا تو کچھ بنیادیں دین کی ہمیں بتائی جاتی ہیں، اصول، یہ ہم اثنا میں بھول جاتے ہیں۔ سب جب بات آگے جاتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے جب بنیاد شروع کرتے ہیں انسان ایمان اور عمل صالح، تمام ذریعہ انسان کی نجات کا یہی ہے قرآن کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بنیاد ہے۔ لیکن جب آگے چلتے ہیں دین بیان کرتے ہوئے، علماء بھی، عوام بھی، پھر ان دو کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی بہت ساری چیزیں نجات کی پھر میدان میں لے آتے ہیں، اور ساری زندگی ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ایمان و عمل صالح، تو آپ بنیاد میں تو آپ نے ایمان و عمل صالح کہا تھا۔ یا جیسے علماء جب شریعت کے منابع اجتہاد کے ذکر کرتے ہیں تو کتاب، سنت، عقل، اجماع، لیکن جب اجتہاد شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے عقل کو بھول جاتے ہیں، بیچ میں کہیں بھی عقل کا نام دوبارہ نہیں لیتے۔ آپ نے تو خود طے کیا تھا کہ یہ 4 منابع ہیں حکم شرعی کے، تو اس میں سے ایک کو سینسر کیوں کر دیا بیچ میں؟ بھول گئے کہ یہ ہم نے ضابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کا کثرت سے عمل ہوتا ہے کہ جو طلباء کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا مبانی، ان بنیادوں کو، نظریاتی بنیادوں کو مبانی کہتے ہیں۔ مبانی الگ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر جو عمارت بناتے ہیں، اس وقت جیسے ایک انسان ہے، بنیادیں الگ جگہ کھودے، عمارت الگ جگہ جا کے بنا دے، وہ بنیادیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے زمین کھودی، اس کے اوپر چنائیاں لگائیں، زمین سے باہر بنیادیں نکال دیں، پھر اس کو چھوڑ کے مکان کسی اور جگہ جا کے بنا لیا۔ یہ کام ہے، یہ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ مبانی جو اختیار کیے ہیں، اب اگلی عمارت ان کے اوپر بننی چاہیے، وہ چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں۔ اسی طرح قرآن کریم نے ہمیں انبیاء کرام کو کا واقعات ذکر کیے ہیں کہ انبیاء کی اصلاحی عمل ہدایت کے مقابلے میں شیطان آئے۔ کون ہے وہ شیطان جنہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ خود قرآن نے نام لے کے بتایا کہ فلاں فلاں ہیں، لیکن ہم سارے کام جن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وہ جن شیطان ہے، نہ کہ نہیں ہے، وہ شیطان ہے، یعنی وہ بھی یہ انسانی آلودگی میں مبتلا ہوا، انسانی اس کو لت لگ گئی، اس کو اصل ہی انسان کا کردار تھا۔ جیسے ملائکہ نے جب سنا انسان پیدا ہو رہا ہے تو کہا کہ یہ سفک دماء کرے گا، فساد کرے گا، تو یہ فساد
انسانی خصوصیت ہے، ملائکہ کی نہیں ہے۔ ملائکہ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم یہ فاسد نہیں ہیں، ہم تقدیس والے ہیں، تسبیح والے ہیں، عبادت والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن یہ فاسد ہے۔ یہ فساد انسانی صفت ہے، سفک دماء انسانی صفت ہے، شیطنت انسانی صفت ہے، انسانوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اب ہم دین کے بجائے جیسے مثال دی، ایک سماجی مثال دی کہ گھر میں ایک عورت آتی ہے، وہ رشتہ داروں کو دور کر دیتی ہے ایک دوسرے سے، یہ اس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطنت ہے۔ اس سے سماج بگڑتا ہے، اس سے سماج کا شیرازہ بکھرتا ہے، اس سے امت سازی نہیں ہوتی، اس کے ذریعے سے امامت کا نظام قائم نہیں ہوتا۔ یہ جو شیطنت ہے بیچ میں، دوریاں ہیں، حقائق سے دوریاں، معارف سے دوریاں، دین سے دوریاں، نظام سے دوریاں، رہبر و پیشوا سے دوریاں، اللہ سے دوریاں، اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے دوریاں، یہ دوریاں کس نے پیدا کی ہیں؟ علامہ اقبال۔ اب علامہ اقبال آپ کو سمجھ میں آئیں گے اتنا قرآن پڑھنے کے بعد کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، یہ فکر معاش نے تجھے دور کر دیا ہے، اس نے جس نے روح قبض کر لی۔ یہ نظام تعلیم، یہ ہے شیطان، زمین کی مجسم شیطنت کا ایک نمونہ نظام تعلیم ہے آپ کا۔ اس تعلیم کو حاصل کر کے اس کے نتیجے میں انسان دور ہو جاتا ہے اللہ کے نظام سے۔ بس شیطنت تو نصاب بنایا ہوا ہے آپ نے، شیطنت کے ادارے بنائے ہوئے ہیں آپ نے، شیطنت پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے، شیطنت پہ تخصص کیا ہوا ہے آپ نے، اور اپنی نسلوں کو اپنی جیب سے پیسے دے کے شیطان کے حوالے کر کے پھر کہتے ہو جن ذمہ دار ہے اس کا۔ جن نے بیچ میں کیا غلطی کی ہے یہاں پر آ کر؟ کام تو سارا آپ کا اپنا ہے۔ دور کون کر رہا ہے؟ وہی شیطان ہے جو دور کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے، بس گھریلو نظام میں یہ عورت ہے، بہو ہے، یہ دور کر رہی ہے، سماجی نظام میں نظام تعلیم ہے، یہ دور کر رہا ہے، حکومت ہے دور کر رہی ہے، مبلغین ہے دور کر رہے ہیں۔ جس کو بھی کوئی شخص اس چیز سے دور کر رہا ہے جو جس کی اس کو نزدیک ہونا چاہیے، جس طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو توڑتے ہیں ان چیزوں کو مما امر اللہ بہی ان یوصل، جن چیزوں کو اللہ نے امر کیا ہے کہ متصل جوڑ کے رکھنی ہے انہی کو یہ توڑتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے اللہ نے دیکھیں کہ یہ تارے نہیں کاٹنا، یہ رابطے نہیں کاٹنا، یہ امر ہے آپ کو کہ اس کو ایصال رکھنا ہے، متصل رکھنا ہے۔ کچھ لوگ انہی کو کاٹنے میں مصروف رہتے ہیں۔ خوب تو اب تو قرآن کے بالکل مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، مثلا تفسیریں کر رہے ہیں، دین پیش کر رہے ہیں، فرقے بنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حق سے، حقیقت سے، اس چیز سے دور کر رہے ہیں جس کے اس کو نزدیک ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ دین کے نام پر بھی ہے، تعلیم کے نام پر بھی ہے، ثقافت کے نام پر بھی ہے، کلچر کے نام پر بھی ہے۔ میڈیا یہی کام کر رہا ہے، سسٹم یہی، شیطانی نظام یہی کام کر رہا ہے۔ پورا نظام شیطانی ہے۔ شیطانی سے مراد یہ نہیں کہ جن ہے اس کے پیچھے بیٹھا ہوا، شیطانی سے مراد یعنی انسانوں کو حقیقت سے دور کرنے والا نظام ہے جو انسانوں کے ہاتھوں بنا ہے، اور شیطنت کی صلاحیت انسان کی جن سے زیادہ ہے۔ ایک تو وصف ہے انسان کا، جیسے فساد انسانی صفت ہے، جنات کے لیے نہیں قرآن نے ذکر کی۔ البتہ ہے جنات کے بارے میں جو آیات ہیں یا روایات ہیں اس کے مطابق وہ بالکل ہو بہو مشابہ ہیں انسانوں کے، صرف ان کی ماہیت کا فرق ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، وہ آگ کے نطفے سے بنے ہیں، انسان سلالہ طین سے بنا ہے اور وہ نطفہ نار سے بنا ہے وہ، لیکن باقی حالات ان کے انسانوں جیسے ہیں۔ لہٰذا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ تمام انسانی خصائل جنات میں ہیں، لیکن ہمیں نہیں وضاحت اس کی معلوم نہیں ہے۔ یہ چیز مسلم ہے کہ وہ ایک علیحدہ سماج ہے، جن انسان ایک علیحدہ سماج ہے، جن کا انسان کے سماج سے اور انسان کا جن کے سماج سے کوئی تعلق
نہیں ہے۔ انسانی معاملات کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، جنات نہیں ہے، اور جنات کے خرابیوں کا باعث انسان نہیں ہے۔ انسانی امور انسان کو سونپے گئے ہیں، جنات کے امور جنات کو سونپے گئے ہیں۔ یہ انسان کا فعل ہے۔ خوب اب شیاطین باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو دور کرنا، اس کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ کس طرح سے ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں ہدایت کے، ان کو ہم نے دور کرنا ہے۔ یہ اپنے سماج کے اندر ایسے نشستیں بناتے ہیں، ایسی جمعیتیں تشکیل دیتے ہیں، ایسے مراکز قائم کرتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو ورغلا کے لا کے ان کے ذہنوں کے اندر یہ شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنوں سے ملتے ہیں، چونکہ یہ ملاپ ضروری ہے ان کے لیے، مفادات کی خاطر کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب خلوت کرتے ہیں یعنی خفیہ طور پر، پنہان طور پر شیاطین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ جنات نہیں ہیں، اسی سماج کے اندر ایک طبقہ ہے جس کا کام دوریاں پیدا کرنا ہے۔ ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں قالوا انا معاکم انما نحن مستہزئون۔ خوب ہم اس کو عملی مصادیق سے بھی جوڑ سکتے ہیں، جیسے انقلاب اسلامی رونما ہوا، انقلاب اسلامی سے وہ مسلمانوں کو دور کرنے کا عمل انقلاب کے فوراً بعد شروع ہوا۔ اسی طرح اب یہ انقلاب چونکہ ایک شیعہ ملک کے اندر، شیعہ قوم کے ہاتھوں، شیعہ رہبر کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا، خود تشیع کو اس انقلاب سے دور کرنے کا ساتھ ہی عمل شروع ہوا۔ جس طرح قرآن کریم نے انبیاء کو فرمایا کہ آپ جو ہی آغاز کریں گے تو فوراً عکس العمل شیاطین کا سامنے آ جائے گا، اللہ سے اور نبیوں سے اور آسمانی کتابوں سے دور کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ خوب یہ عمل شروع ہوا، لوگوں کو انقلاب سے جنات نے دور کیا ہے، ایرانی لوگوں کو جن کو دور کیا، یا پاکستانیوں کو، یا ہندوستانیوں کو، یا کسی بھی عربوں کو، کسی جن نے آ کر نہیں دور کیا۔ اب غور کرے کہ مجھے کس نے انقلاب کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے میرے ذہن میں، رہبر کے بارے میں شکوک و شبہات کس نے ڈالے؟ کسی جن نے نہیں ڈالے، تمہارے اپنے قریبی یا استاد نے ڈالے ہیں، یا دوست نے ڈالے ہیں، یا کسی مقرر خطیب نے ڈالے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے اندر شک پیدا ہو گیا، دور ہو گیا۔ یہی شیطنت ہے، کیونکہ آپ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، آتے جاتے تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، اور وہ یہی کام، ان کی محفل میں جب بھی جائیں یہی کام کرتے تھے۔ ابھی مثلاً ایک مثال کے طور پر، مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً ایک ادارہ ہے تعلیمی جامعہ، اس جامعہ سے دور کرنے کے لیے جنات کام کر رہے ہیں، یا کون دور کرتا ہے، کون وسوسے ڈالتا ہے؟ یا ادھر اندر ہی بیٹھا ہوا کوئی ہے کسی بھی روپ میں، یہ ممکن ہے استاد ہو، ممکن ہے طالب علم ہو، ممکن ہے سینئر ہو، ممکن ہے جونیئر ہو، یہیں بیٹھا ہوا دوسرے طالب علموں کے ذہنوں میں اپنا ایک تجزیہ پیش کرتا ہے، تحلیل پیش کرتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے، وہ نیا آنے والا طالب علم مشوش ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے اصل میں، محروم کرتا ہے، پھر اس کو نکال کے فرض کریں اس کو یہ تلقین کرتا ہے کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یہاں سے بھیج دیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اس شیطان کو پتہ ہے وہ اب کیا کرتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، وہ بھنگ پیتا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ فساد کرتا ہے، وہ لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ اب اس کو نہیں، شیطان ذمہ دار نہیں ہے۔ اتفاقاً یہ قرآن نے شیطان کا یہ کردار ذکر کیا ہے کہ یہ محشر میں لوگوں کو تو پتہ ہوگا نا کہ شیطان نے، انہی لوگوں نے ہمیں دور کیا ہے۔ جب ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں دور کیا، آپ نے خود کیا تھا، ہم نے تھوڑا ہی کہا تھا کہ یہ کام کروا۔ یہ وہ محسوس شیطنت ہے جو ایک گمراہی کا منبع ہے، اور تفسیر شیطنت میں ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہماری۔
ایسی مبہم تفسیر کرتے ہیں جس میں آخر کار شیطان ایک نامرئی سی چیز ہے جو ہمارے دسترس میں پہنچ سے باہر ہے. نہ، شیطان یہی دائیں بائیں آپ کے ساتھ جڑا ہوا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے. اجنبی لوگ شیطان نہیں ہیں ہمارے، چونکہ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہمارے لیے. اس نے کب ہمیں کسی جگہ سے دور کیا ہے؟ آشنا، ساتھی، قریبی، دوست، رشتہ دار، یہ لوگ ہیں، وہ طبقات جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جن سے جان پہچان ہے، یہ شیطان ہیں. اب مثلا سندھ کے اندر کوئی پنجابی تو سندھیوں کو نہیں دور کر رہا، سندھ کے اندر سندھ سے ہی کوئی ہوگا. سندھ میں مختلف شہر ہیں، ان میں کراچی میں جو لوگوں کو دور کر رہا ہے تو وہ حیدرآباد کا تو نہیں ہوگا، وہ تو کراچی کا ہی ہوگا. پھر کراچی میں محلے ہیں، ہر محلے میں انسان کا ہر کراچی والے سے تو رابطہ نہیں ہے. انسان لسٹ بنا سکتا ہے کہ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، کتنے لوگ میرے رابطے میں ہیں، جسمانی رابطہ کتنے لوگوں سے ہے، رشتہ داری کا رابطہ کتنے لوگوں سے ہے، دوستی کتنے لوگوں سے ہے، تعلیم میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں، باقی اداری طور پر، دفتری طور پر کتنے لوگوں سے. تو ہر انسان بہت بھی اس کا حلقہ ارتباط وسیع ہو تو آپ کہیں 5,000 لوگوں سے مربوط ہوگا. انہی 5,000 میں کوئی شیطان ہے آپ کا جو آپ کو محروم کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو لاکھوں کی مخلوق ہے اجنبی آپ کے لیے، بالکل آپ جان پہچان نہیں ہے، وہ نہیں ہے شیطان آپ کا. وہ ہوگا شیطان کسی اور کا، آپ کا نہیں ہے. آپ کی کسی دوری کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہو جس نے کوئی ایسا نظام بنایا ہو اور اجنبی ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں. جیسے اس نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہے، کوئی پیج بنا دیا ہے، اجنبی ہے لیکن ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. یا جیسے تعلیمی نظام ہے، کسی نے بنا دیا ہے، ہم اس تعلیمی نظام میں ڈال رہے ہیں. وہ پھر شیطان ہے، ہمارا شیطان وہ بھی شمار ہوگا. اس کو کہیں گے اجنبی ہے لیکن اس کی شیطنت ہمارے دامنگیر ہو چکی ہے. یہ خوب اس طرح ہم جب تک واضح مفہوم نہیں کریں گے، تبیین شیطنت کو کھولیں گے نہیں، شیطنت سے کے شر سے بچ نہیں سکتے. اور جب تک مصادیق شیطنت کے نہیں ہمیں معلوم ہوں گے، مانا ایسا کرو کہ مصداق کھل کے سامنے آ جائے کہ یہ شیطان ہے، اصل ان کے ہاتھوں تباہی ہو رہی ہے. ہم نے فرقے بنا کے ایک دوسرے کے خلاف ناکامیوں کو ایک دوسرے کی طرف نسبت دی ہے. ذرا آری کے دیکھیں کو ہر فرقے کا شیطان اس فرقے کے اندر ہے، جس نے اس فرقے کو دور کیا ہوا ہے حقائق سے. دوسرے فرقوں والے انسان کو دور نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ اپنے فرقے کی تعلیمات کے قریب کرتے ہیں، چونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ ماحضرائی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان میں اور جذبہ ابھرتا ہے. تو وہ ایک طرح سے مثبت کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ اس سے انسان اپنے فرقے سے اور زیادہ تعلق گہرا ہوتا ہے. لیکن جو فرقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دور کرتے ہیں انسان کو. خوب اس طرح ہم جب تک معارف قرآنی کو کھولیں گے نہیں، ہم اگر ہدایت کا منبع ہے اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر وہ ہماری گمراہی کا ذریعہ اس سے بچ نہیں سکیں گے جب تک ابہام ہے معنی اور مصداق دونوں کے اندر. خوب اب یہاں پر ان کے لیے ہے کہ یہ جو طبقہ ہے دوغلا، جنہوں نے اپنی حقیقت چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور ایک کاذب پہچان بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک ان کا تعلق ملنا ملانا شیاطین کے ساتھ ہے. قالوا انا معاکم، شیاطین کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، شیطانوں کے ساتھ ہیں. تو پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ادھر کیا کر رہے تھے آپ، مومنوں کے پاس کیا لینے گئے تھے. ان کو جواب دیتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم ان کی استہزاء کے لیے گئے تھے، استہزاء کر رہے تھے ان کی. ہیں آپ کے ساتھ ہیں، معیت آپ کے ساتھ ہے، ادھر بھی جانا ہے لیکن وہاں پر ہم ان کی فائدہ پہنچانے نہیں جاتے، نقصان پہنچانے جاتے ہیں. اور نقصان کی روش ہماری استہزاء ہے، کہ یہ خود ایک اور سماجی رویہ ہے، استہزاء اور انسانی خصلت ہے. یہاں جن نہیں ہے، یہاں جن کا ذکر آیا ہی نہیں ہے، یہ انسان کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. اور اب یہ وضاحت کرنی ہے کہ یہ معیت شیاطین کے ساتھ کیسے ہے،
معیت مومنین کے ساتھ کیسے ہے، اور پھر شیاطین کے ساتھ جا کر جو کہتے ہیں کہ استہزاء کرتے ہیں، خوب اس کو بھی تبیین کی ضرورت ہے کہ کیسے استہزاء کس کو کہتے ہیں، کس عمل کو، اور پھر زمینی مصداق اس کا کیا ہے. ہم آج کی نسل کو دیکھیں کہ استہزاء کیا ہے، تاکہ اس کے شر سے یہ محفوظ ہو سکیں. وصلی اللہ علیہ محمد.